نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ اس کے فضائل وغیرہ جو ہیں اور صورتوں کے جو مختلف روایتوں کے اندر وارد ہوئے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا دم کر کے مریض کو پلایا جائے اور مریض کو سورہ فاتحہ لکھ کر اگر چاٹنے کا کہا جائے تو انسان کے یقین کے اوپر یہ چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہیں کہ واقعتاً مریض کو شفا مل جائے گی اگر انسان کا ان چیزوں کے اوپر یقین ہو۔ اگر یقین نہیں ہوگا انسان کا پھر تو یہ ایسی چیزیں کرنے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ کہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائیں، سورہ شفا بھی ہے اور سبع مثانی بھی ہے اور بھی کافی سارے اس کے نام جو ہیں وہ بتلائیں۔ سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان یقین کے ساتھ اس کا دم کرے مریض کے اوپر جہاں کہیں اسے تکلیف ہو تو تاک عدد میں پڑھ کر 7 کا عدد ہو یا 70 کا عدد ہو، یہ پڑھ کر انسان جہاں پر درد ہو تکلیف ہو مریض کو تو یہ کہ وہاں دم کرے یا اس کو پلائے یا کسی چینی وغیرہ کے برتن کے اندر لکھ کر انسان کو پلائے تو یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے۔ ان کے اندر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری نازل کی ہو اور اس کا توڑ نہ بتلایا ہو۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر شفا ہی شفا رکھی ہے، انسان اس کو پڑھے اور یہ کہ اس کی تلاوت وغیرہ کرے اور اس کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو، اس کے مفہوم کو، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جو کچھ بھی فرمایا وہ برحق اور سچ ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ شک کرے انسان کسی چیز کے اندر یا اللہ تبارک و تعالی کے کسی حکم کے اندر، اس چیز کی کوئی بھی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ بہرحال کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں جو کچھ بھی نازل کیا تھا وہ سارے کا سارا آ گیا تھا سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تھا وہ سارا آ گیا اس کے با کے اندر، اور با سے آگے جو ہے پھر نقطے کے اندر، اور یہ کہ نقطے کو اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ جس کی تقسیم نہ ہو سکے۔ تو یہ کہ سابقہ ویڈیو کے اندر ایک یہ چیز بھی بتلائی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس پر جواب دیں۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہوں نے سن تو لیا تھا لیکن نماز میں ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے نماز کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر بیان کیا کہ میں نماز کی حالت میں تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پکاریں بلائیں تو اس پر جواب دینا چاہیے، آپ چلیں آئیں۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام دینی و دنیاوی مقاصد سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت یعنی سورہ فاتحہ جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ یہ کتنی بہترین صورت اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے طفیل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کتنا بڑا احسان اور اس کا فضل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی کتاب اور اس کے اندر سورہ فاتحہ جیسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ سابقہ امتوں کے اندر جو کتابیں منزل من اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل نہیں فرمائی، اور اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت سنبھال کر رکھی اور اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور مشائخ نے بیان کیا ہے، مشائخ لکھتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اکثر و بیشتر لوگ کہ اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ پڑھ کر دم کریں تو لوگ ان چیزوں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ ان چیزوں کو جب انسان ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ایمان اور یقین کو دیکھتے ہوئے انسان کو، مریض کو، جس چیز کے اندر یا جس مرض کے اندر وہ مبتلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس میں سے نجات بھی دیں گے اور شفا بھی دیں گے۔ لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ انسان کا اس چیز کے اوپر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کے ایمان اور یقین کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان اور یقین کتنا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اگر تو ایمان اور یقین ہے تب ان چیزوں کو استعمال کرے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ اگر ایمان اور یقین ڈاکٹروں کے اوپر ہے تو پھر ان چیزوں کے کرنے کا سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا انسان کو۔ بیماری جو ہے وہ انسان کی خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا یہ بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ پہلے یہ چیزیں بتلا دیں کہ اگر انسان ایمان اور یقین کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرے گا تو انسان کو فائدہ ہوگا، اگر نہیں تو پھر انسان سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سانپ اور بچھوؤں کے کاٹے ہوئے پر اور مرگی جو بیماری ہے اس کے مریضوں پر، اور جن کو دیوانہ کہتے ہیں معاشرے کے اندر، ان لوگوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی قرار دیا۔ تو یہ کہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، مرگی کی بیماری ہے، دیوانہ پن ہوتا ہے انسان کا، تو یہ کہ جسے لوگ مستانہ وغیرہ بھی کہتے ہیں، دیوانہ بھی ہوتا ہے، کوئی مجنون ہوتا ہے، تو یہ کہ مختلف قسم کی بیماریوں والے جو مریض ہیں ان حضرات کے اوپر پڑھ کر یہ کہ اس کا دم کیا جائے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت کے اندر جو ہے وہ ان کو افاقہ ضرور ہوگا۔ یہ کہ یہ چیزیں انسان کے ایمان اور یقین کے ساتھ ہیں کہ جتنا انسان کا ان چیزوں کے اوپر ایمان اور یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے یہ بیماریاں دی ہیں اور اسی نے یہ بیماریاں رکھی ہیں، تو وہی ان کو ان چیزوں کے ذریعے سے شفا بھی دے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو جسم کے کسی حصے میں درد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کر دم بھی کیا، اور لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک جسے لعاب دہن کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے جس جگہ پر درد تھا اس جگہ پر لگایا اپنا لعاب دہن۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے
کہ کوئی شخص سونے کے لیے لیٹے تو سورہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، تو یہ کہ ہر چیز سے، ہر مرض سے، ہر بلا سے، موت کے علاوہ ہر بلا سے انسان محفوظ رہے گا، امن پائے گا انسان۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے خزانے سے خاص 4 چیزیں ملی ہیں مجھے، کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو بھی نہیں ملی، کہ مجھے 4 چیزیں خاص اس خزانے سے ملی ہیں، لیکن کسی اور کو اس خزانے سے کوئی چیز نہیں ملی۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری چیز آیت الکرسی ہے، اور تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور چوتھی چیز سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ 4 چیزیں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے سے ملی ہیں، کہ اس خزانے سے کسی اور کو کوئی چیز نہیں ملی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اس نے گویا کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کو پڑھا۔ صرف ایک 7 آیت کی چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ کو پڑھا، اس نے گویا کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کو پڑھا۔ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، اور یہ کہ ہے چھوٹی سی سورت، لیکن اس کے کتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، اور کتنی بڑی فضیلت ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ صورت عطا فرمائی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ شیطان کو 4 مرتبہ تکلیف ہوئی، کہ اپنا اوپر نوحہ کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا اور سر پر خاک ڈالنا، یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں شیطان کے ساتھ 4 مرتبہ ہوا، کہ اس نے نوحہ و زاری کی، اپنے سر پر خاک ڈالی، اپنے آپ کو پیٹا، اس کو یہ 4 مرتبہ نوبت آئی ہے یہ کام کرنے کی۔ اول جب کہ شیطان پر لعنت ہوئی، اور دوسرے جب کہ شیطان کو آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا، اور تیسرے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھے جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کہ 4 مرتبہ شیطان پر لعنت ہوئی، شیطان نے واویلا کیا، نوحہ و زاری کی، اپنے سر پر خاک ڈالی۔ جب شیطان پر لعنت ہوئی، شیطان کو آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان نے یہ کام کیے، اپنے سر پر خاک ڈالی، مٹی ڈالی، رویا، پیٹا، واویلا کیا، سب کچھ کیا، لیکن کیا ہے کہ اس کو ان چیزوں کو ہونے سے نہیں روک پایا۔ تو آج جو اس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں، تو وہ بھی اس دنیا کے اندر اسی طریقے سے رہ رہے ہیں جس طریقے سے شیطان نے یہ کام کیے ہیں۔ تو یہ کہ ان چیزوں سے ہٹ کر انسان زندگی گزارنے والا ہو، کہ ان چیزوں کے اندر سوائے لعنت کے اور انسان کو کیا چیز مل سکتی ہے۔ جو دین سے جتنا زیادہ دور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ اب شیطان کے جو پیروکار ہیں، ذرا ان کی زندگی کا بھی انسان اس دنیا کے اندر محاسبہ کر لے کہ وہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور کن حالات سے گزر رہے ہیں،
اور کس حالات میں رہ کر وہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں کے اندر کتنا چین و سکون ہے، اور وہ اپنی زندگیوں کے اندر کتنے خوش ہیں۔ ہر انسان ان چیزوں کا محاسبہ کر سکتا ہے، تجربہ بھی کر سکتا ہے، اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اور شابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور گردے میں درد کی شکایت کی، جس طریقے سے بعض لوگوں کے گردوں میں تکلیف وغیرہ ہو جاتی ہے، پتھریاں ہو جاتی ہیں، تو اس طریقے سے ان کے گردے میں درد تھا۔ انہوں نے شکایت کی گردے میں درد کی، تو شابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ تو شابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اساس القرآن سورہ فاتحہ ہے، اساس القرآن سورہ فاتحہ ہے۔ گردے میں درد تھا، شکایت کی ایک شخص نے، ان سے یہ کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر تکلیف کی جگہ پر دم کر۔ تو یہ کہ اساس القرآن کا پوچھا تو حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، اساس القرآن سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ تھیں سورۃ الفاتحہ کی فضیلتیں وغیرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، مریضوں کے لیے، کہ اس کے پڑھ کر انسان ایمان اور یقین کے ساتھ جس جگہ تکلیف ہو وہاں پر دم کرے، یا مریض کو اس کا پانی پلائے یا گھر میں لٹکائے۔ تو یہ کہ کتنے فائدے ہیں انسان کو اس ایک چھوٹی سی سورت کے ذریعے سے، کہ جس کے پڑھنے میں انسان کو کتنا وقت لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 3 منٹ، تو انسان پڑھ کر جو ہے اچھے طریقے سے 1 منٹ کا بھی ٹائم جو ہے وہ اس کو پڑھنے میں درکار نہیں ہوگا، لیکن انسان ایمان اور یقین کے ساتھ اس چیز کا عمل کرے، اس کو پڑھ کر اپنے مریض کو پلائے، دم کرے، تو انشاءاللہ یہ کہ افاقہ ہوگا مریض کو۔ انسان پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، بارہا جو یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ انسان ایمان اور یقین کے ساتھ اس کام کو کرے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری ہوگی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائیں گے، جو تکلیف ہوگی، درد وغیرہ ہوگا، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ صورت عطا فرمائی۔ دعا اور دوا، یہ دونوں چیزیں انسان کو کرنی چاہیے، نہ کہ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ بغیر ایمان و یقین کے اگر یہ عمل کرے گا بھی تو انسان کا اپنا ایمان خراب ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کہ انسان یہ عمل تو کرے گا، لیکن جب اس کا ان چیزوں پر ایمان و یقین ہی نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے وہ ان چیزوں کے اندر، شک کے اندر مبتلا ہوگا کہ یہ چیزیں ویسے ہی ہیں، فضول ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو بارہا ان چیزوں پر جو زور دیا جا رہا ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔ اگر ایمان اور یقین نہ ہو ان چیزوں پر تو ان چیزوں کے کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہ اپنا پیسہ اور وقت ڈاکٹروں کے پیچھے برباد کریں، وہیں جائیں اور وہیں سب کچھ کریں۔ تو بقیہ جو سورۃ الفاتحہ کا حصہ رہ گیا ہے، جو فضیلتیں وغیرہ رہ گئی ہیں، یا اور اس کے کرنے کے عمل وغیرہ ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ حضرات تک پہنچا دی جائیں گی اور پہنچ جائیں گی۔ اگر یہ کہ آپ حضرات نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کہ سبسکرائب اور لائک اور شیئر وغیرہ ضرور کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔